अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, जूं मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे ही मियां साहब और उनकी जमात की मुश्किलात में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ की लीगल टीम इस कोशिश में मसरूफ है कि मियां नवाज शरीफ वापस आए तो गिरफ्तारी के बगैर ही अपने मुकदमात का सामना करें, तो दूसरी जानिब लीगी रहनुमा ये चाहते हैं कि अवाम का समुंदर मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर निकल आए, ताकि अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए मियां नवाज शरीफ को कानूनी मामला तय करने में आसानी हो। लेकिन निगरान वज़ीर दाखिला के एक बयान ने मियां नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग को मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। एक मुल्जिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए। इस बयान के नशर होते ही लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर दाखिला को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान पर यह कहा कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज़ है। सरफराज बुगटी बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खुमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। जबकि मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फ्राहम करने के लिए इस्तेमाल करें। कायद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। जिसके बाद निगरान वज़ीर दाखिला ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उनके बयान को सियाको सबक से हटकर किया जा रहा है, जबकि वज़ारत दाखिला का अदालती केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुल्ज़िम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामला चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से निगरान हुकूमत का ये पहला बयान है? बिल्कुल नहीं। कुछ रोज कबल जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के साथ जो करेंगे वो कानून के मुताबिक होगा। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लीजिए। नवाज शरीफ जो है वो 19 अक्टूबर को ऐलान हुआ जो वापस आ रहे हैं। अगर वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो क्या आप उनको गिरफ्तार करेंगे या पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ जांच होगा? मुझे कानूनी टीम से चेक करना पड़ेगा क्या स्टेटस है। जो स्टेटस होगा नहीं, जो कानूनी स्टेटस है उस हिसाब से उसको करेंगे। उधर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी गुज़श्ता हफ्ते अपने बयान में कहा था कि मियां नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं गए थे, उस वक्त की अदालत और हुकूमत की रजामंदी से गए थे। अब उनकी वापसी कानूनी तरीके से होगी। वो किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे हमें नहीं मालूम। उनका जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं देना बल्कि मियां नवाज शरीफ और अदालतों ने देना है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए थे, अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मेरे इल्म में नहीं है कि वो किस अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मुझे नहीं मालूम कि अदालत क्या फैसला करेगी। ये ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब निगरान हुकूमत ने नहीं देना, जिसका जवाब या उन्होंने खुद देना है या जो इस मुल्क का जो आइनी और कानूनी निज़ाम है उन्होंने देना है। अब सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर उनके साथ वो सलूक होगा जिसके बाद निगरान वज़ीर दाखिला ने पहले बयान में की, या कि मामला वजाहती बयान वाला भी हो सकता है। इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब की आमद से काबिल लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी अपनी जमात की कारकर्दगी से कुछ ज्यादा खुश नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने तो नई जमात बनाने का इंदिया भी दे दिया। जबकि जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने अपने एक बयान में नून लीग और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिलावल और नवाज शरीफ दोनों वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन दोनों नहीं बनेंगे और ये बात तय है। प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं बिलावल साहब। इन्होंने 15 साल जो बेड़ा गरक किया है इस सूबे के आवाम का, वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड थी? मियां साहब ये चाहते हैं कि सब चीजें, इनके मुकदमात भी खत्म हो जाएं और उनको प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया जाए बगैर इंतखाब के, और फिर तकल्लुफन इंतखाब करा दिए जाएं। तो ना बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना है, ना नवाज शरीफ साहब को बनना है, ये बात भी तय है। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि इंतखाबात से कबल सियासी दर्जा हरारत कितनी शिद्दत इख्तियार करेगा, कौन जेल जाएगा, कौन
اور نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ انتخابات ہوں گے کب۔ اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے JUIF سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے، اور معروف سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ رانا صاحب، نگران وزیر داخلہ کا ایک بیان اور مسلم لیگ نون کی جتنی بھی قیادت ہے، تمام رہنما ہیں، اس کے بعد پریشان نظر آ رہے ہیں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو فیڈرل انٹیریئر منسٹری ہے اس کے نیچے کیپٹل پولیس آتی ہے، اس کے نیچے نہ پنجاب پولیس ہے، نہ سندھ پولیس ہے، نہ بلوچستان کی پولیس ہے، نہ KPK کی پولیس ہے، اور خود انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ یہ عدالتی معاملات ہیں، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ عدالتی معاملات ہیں اور وہ آ بھی لاہور رہے ہیں جہاں صوبہ پنجاب میں ہے، تو پھر ان کا یہ بیان نہیں بنتا تھا، تو اس لیے تنقید کی جا رہی ہے۔ اور اگر جو آپ نے جو انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، ان کا بھی آپ نے بیان چلایا، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ نواز شریف کی جو گرفتاری ہے وہ عدالتی وہ جو ہے ایشو ہے، تو اس کے اوپر ہمیں کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے یہ تو آپس میں کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ تھی انفارمیشن منسٹر کی اور انٹیریئر منسٹر کی، اور ویسے بھی یہ انٹیریئر منسٹر کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ لاہور واپس آ رہے ہیں، تو اگر ان کو بہت شوق ہوا گرفتار کرنے کا تو وہ تب شاید کر سکیں جب وہ اسلام آباد کی حدود میں آئیں یا کیپٹل ٹیریٹری میں آئیں، لیکن وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ تو اب عیاں ہو گئی بات کہ میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اور اس وقت کی جوڈیشری نے، اور وہ جو بوگس کیسز جو ان کے اوپر بنائے گئے، وہ مریم بی بی کا تو کیس ویسی بریت ہو گیا ہے، تو اس بیسس پہ ان کا کیس ختم ہو جاتا ہے، اور جس چیز پہ جسٹس ارشد ملک کو نااہل کیا گیا مس کانڈکٹ کے اوپر، ان کو نکال دیا گیا جوڈیشری سے مرحوم کو، تو وہاں اس بیسس پہ یہ بھی جو ان کی ڈیسیجن تھی جہاں ان کو سزا ہوئی وہ بھی جو ہے وہ ہٹ جانی چاہیے تھی۔ لیکن بہرحال شہباز شریف صاحب نے اس چیز کے اوپر واضح بیان دیا تھا کہ ہم لوگ اپنے قانونی کارروائی جو ہے وہ پوری کریں گے میاں صاحب، اور لیگل ٹیم اس کو سٹڈی کر رہی ہے۔ لیکن انٹیریئر منسٹر کا بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا، وہ آؤٹ آف پلیس تھا، بلکہ لیکن رانا صاحب انہوں نے تو یہی کہا نا کہ اگر ضمانت نہیں ملی تو گرفتار تو کرنا ہی پڑے گا، اور ایئرپورٹ پہ اگر گرفتار کرنا پڑتا ہے اس کے لیے زیادہ فورس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ آپ لوگ تو خود کہتے ہیں کہ آپ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے انٹیریئر منسٹر سے پھر؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ انٹیریئر منسٹر کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو عدالت کا مینڈیٹ ہے، اور عدالت جو ہے اگر گرفتاری کرنی ہوئی تو وہ ادھر کی لوکل پولیس کو کہے گی، وہ انٹیریئر منسٹر سے تو رابطہ نہیں کرے گی جو وفاقی انٹیریئر منسٹر ہیں، تو یہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں بنتا کہ وہ اس طرح کا بیان دیں۔ تو رانا صاحب یہ بتائیے، تو پھر دھمکیاں کس چیز کی دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑا سخت بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے جو سابقہ انٹیریئر منسٹر تھے شیخ رشید، ان کا حال بھی دیکھ لیں، تو دھمکیوں پہ کیوں اتر آئے نون لیگ والے؟ نہیں، ایک تو میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی کہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی وزارت عظمیٰ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کی پارٹی صدارت کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر ایک پلان کے تحت ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، پھر جو جمہوری عمل تھا 2018 کا الیکشن وہ چھینا گیا، RTS بٹھایا گیا، اور پھر ایک حکومت کو نافذ کیا گیا۔ تو اس سے ملک کو بہت نقصان ہو چکا ہے، اور اگر مزید اسی طرح کی کارروائی کرنی ہے تو شاید یہ لوگ اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ فائدہ تو کوئی نہیں ہوا اس انتقامی کارروائی کا۔ تو یہ اس چیز کو وہ ریبٹ کر رہے ہیں میرے خیال سے رانا ثناءاللہ صاحب۔ باقی اگر کوئی آپ کو اور وضاحت چاہیے تو ان سے پوچھی جا سکتی ہے۔ رائٹ، آگے بڑھتے ہیں جی۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستانی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ لگ تو یہ رہا تھا کہ الیکشنز ہونے والے ہیں، الیکشن کی گہما گہمی ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ ایک نئی لڑائی ہونے جا رہی ہے الیکشن سے پہلے ہی اس کا ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، الیکشن کا ماحول اب تک بنا نہیں ہے، اور الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔
मुमकिन तौर पे इसमें सदर साहब का भी किरदार है, मुमकिन तौर पे उसमें इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है, मुमकिन तौर पे उसमें निगरानों का भी किरदार है। निगरानों के हवाले से देखिए, निगरान एक नया कॉन्सेप्ट तो हमने अपने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि अब दुनिया में तकरीबन नापैद है, मगर उसमें निगरान जैसे आते हैं, जिस तरह से वो चलाते हैं, मेरा ख्याल है कि वो अब इस बात को रिव्यू करना पड़ेगा आपको। आपके 2-3 ऐसे स्टेटमेंट आए हमारे, इसमें से अपना प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया, दोस्त हैं हमारे, सरफराज हमारा दोस्त है, भाई है, भतीजा है, मगर वो जो स्टेटमेंट्स इस तरह से आए जिसमें जो है वो फिर डिस्प्यूट पैदा हो गया। मैं बल्कि जिलानी साहब का स्टेटमेंट जो हमारे निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं, इसराइल के हवाले से मैंने देखा तो उसमें उनका ग्रे एरिया में चला गया उनका स्टेटमेंट इसराइल के हवाले से। तो ये एक अजीब जो है ना वो फिर चूचू का मुरब्बा बन जाता है। उनको बड़ा आसान सा जो है जवाब यहाँ पे देना था कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, बात ना वो गिरफ्तारी की करते ना वो गिरफ्तारी की ना करते। फिर अगर आपने एक स्टेटमेंट दे दिया तो फिर अपने पाँव पे खड़े हो जाइए, फिर अपने पाँव पे भी खड़े नहीं हो गए, दूसरी तरफ से भी इंतहाई सख्त स्टेटमेंट आ गया। तो ये जो इस तरह से माहौल है वो मेरा ख्याल है कि वो दूसरी तरफ से नेगेटिवली जो है ना वो आपका वो गर्म हो रहा है। मसले ये नहीं है इस वक्त, मसला इलेक्शन का यकीनन मसला है कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, या वक्त शायद अब हम वो 90 डेज से निकल गए हैं तो उससे थोड़ा सा आगे जाके कहीं पे जल्दी हो जाने चाहिए। मगर इसके साथ साथ जो है ना वो मामला ये है कि ऐसी बातें जो है ना वो शुरू हो गई हैं जिसका जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, या पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो उनको इम्तहान और जो उनको मसाइल जो दरपेश हैं वो मेरा ख्याल है वो एड्रेस नहीं हो रहा है, बल्कि हम सारे नॉन इश्यूज़ में पड़े हैं कि कौन आ रहा है, गिरफ़्तार हो रहा है, गिरफ़्तार नहीं हो रहा, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। ये इस मामले का किसी आम आदमी के साथ कोई ताल्लुक़ है शायद या नहीं है, ये इस वक्त ये सोचने की बात है। हमको जो मामला तो करने थे वो भी जो है मईशत से मुतल्लिक थे, दरमियान में जो डे टू डे अफेयर्स के हवाले से जो मामला देखने हैं वो भी मेनली जो है वो मईशत के हवाले से थे। मईशत के हवाले से इस फ्रंट पे हम जो है ना बहुत जो है वो कमज़ोर रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, बतौर कानूनी माहिर आपको क्या लगता है नवाज शरीफ को वापसी पर कुछ रिलीफ मिल सकता है या मुश्किलात उनका इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पाकिस्तान में कानूनी तौर पर? देखिए उसमें आप एक तो इंसान को पुरुमीद होना चाहिए। पुरुमीद अगर होंगे तो फिर अगर आप उसका पॉजिटिव रुख लेंगे तो वो ये लेंगे कि जी एक शख्स जो पहले बेल पे था मगर वो बेल के बाद वो चले गए तो वो आ रहे हैं, तो क्या वो बेल की उनकी जो है बेल वापस रिस्टोर हो जाएगी वो सूरत हाल जो उस वक्त थी। इस वक्त तो सूरत ये है कि उनकी अपील डिसमिस है मगर राइट ऑफ रिसरेक्शन उनको दिया हुआ है, यानी वो अपील ज़िंदा हो सकती है अगर आप उसके लिए खुद अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद जो है वो उसको वापस रिवाइव कर दें और उसी जगह पे चले जाएं, तो उसके साथ साथ जो है ना वो मामला उनकी बेल भी आया रिस्टोर हो जाएगी। ये तो एक पहलू हो सकता है। दूसरा पहलू इसके बिल्कुल अगेंस्ट हो सकता है अगर दूसरी तरफ से आर्ग्यू करें कि वो इतने साल तक क्यों नहीं आए, उसकी क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो ये जो है ना एक खासा जो है ना वो इसमें ऐसा एरिया है जिसके ऊपर जो है ना वो आप पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मुमकिन तौर पर रिलीफ मिल भी सकती है, मुमकिन तौर पर रिलीफ नहीं भी मिल सकती है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। ये उसके बाद जो है ना उनको कानून का जो भी वो मामलात होंगे वो फेस करने पड़ेंगे यकीनन, और उसमें मुश्किलात भी हो सकती हैं और शायद आसानी भी हो जाए। बिल्कुल कानून अपना रास्ता लेगा और अब ये बात तो तय हो चुकी है कि मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट रहे हैं, लेकिन जब वो वापस आ रहे हैं तो एक बयानिया भी साथ लेकर आ रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लगारी साहब से हम पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो ये नया बयानिया है एहतसाब का, क्या मुस्लिम लीग नून इसका बोझ उठा सकती है या नहीं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा लगारी साहब, आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले जो खिताब जो किया है, वीडियो खिताब किया है और उसमें उन्होंने एहतसाब का नारा लगा दिया है, जिसके बाद काफ़ी हलचल नज़र आ रही है और कुछ बयानात भी हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एहतसाब का बयानिया है मुस्लिम लीग नून आगे इसको लेकर चलेगी और क्या इसका बोझ बर्दाश्त कर सकेगी, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या फ़ायदा होगा नून लीग को आने वाले इलेक्शंस में और कितना नुकसान होगा फिर?
ایک بات ہمیں پیش نظر تو ضرور رکھنی چاہیے کہ جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس مرتبہ، اس میں انصاف کے تقاضے ہم نے پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ پاناما میں پاناما لیکس جب آئے تھے اس میں سینکڑوں نام تھے، ان میں سے پک اینڈ چوز ہوا، میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا۔ نام بہت لوگوں کے تھے لیکن میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا، ان کے بچوں کے نام تھے، اور ڈائریکٹ ان کو انڈکٹ کیا گیا۔ اور پھر جب اس سلسلے میں 2 پارٹیاں سڑکوں پر آئیں تو میسج گیا، اور کبھی ایسا میسج نہیں جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا میسج گیا، جناب آپ سڑکوں پر کیوں پھر رہے ہیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ تو وہ چلے گئے ان کے پاس، اور سابق وزیر اعظم بھی چلے گئے اور جماعت اسلامی بھی چلی گئی، اور انہوں نے جا کر کیس بھی پھر کبھی جس طرح سے ایکسٹرا آرڈینری اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی۔ اگر لوئر کورٹس کا کام جو ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت وہ کام کرنا شروع کر دے، ٹرائل کورٹ بن جائے، اور ٹرائل کورٹ بننے کے بعد ڈیسیشن دے، یعنی کبھی اس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں مثالیں کم ملیں گی کہ براہ راست سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے طور پر ڈیسیشن دے، اور ڈیسیشن بھی دے، اور اس میں بعد میں ناول بھی شامل کر دے کہ جناب یہ ناول جو ہے ماریو پوزو کا، اس کے کچھ حصے میں شامل کر رہا ہوں، اور فلاں بھی کچھ حصے شامل کر رہا ہوں۔ ویسے بھی سابق ایک چیف جسٹس صاحب تھے، ان کو بڑا شوق تھا، اپنا خلیل جبران کو کبھی پڑھتے تھے اور کبھی ماریو پوزو کو پڑھتے تھے، کبھی گاڈ فادر پڑھتے تھے، کبھی کیا چیزیں پڑھتے تھے۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ میاں نواز شریف نے احتساب کے لیے ان کا نام بھی لے لیا پھر آج۔ نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں ان کی بات، میں کسی اس طرح بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات ہونی چاہیے نا، کم از کم ایک بات ہونی چاہیے۔ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، پاکستان کی ریاست کے مجموعی سٹرکچر میں میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے وہ ممکن نہیں ہے، پہلی بات۔ لیکن ایک بات تو ہو سکتی ہے نا، کم از کم کھلے دل کے ساتھ یہ مان لیا جائے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، جس نے بھی کیا۔ آجا ایک دفعہ آئے تھے نا ہمارے قابل احترام، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح سیاست میں الجھایا جائے ہمیں، ڈی جی ISI ایک دفعہ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر پریس کانفرنس کی تھی، اور کچھ چیزیں بہت اہم بتائی بھی تھیں، اور اس سے بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہوئی تھیں۔ وہی آ کر بتا سکتے ہیں، یا آرمی چیف بتا سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے وہ مینوپولیٹ کیا تھا اس سارے معاملے کو، کس طرح سے یہ ان کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا، کس طرح سے الیکشن دھاندلی ہوئی، کتنا بڑا دھاندلا کر کے ان کو جو ہے ان کے کینڈیڈیٹس کو کہا کہ اپنی ٹکٹ چھوڑ دو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے نا اس ملک کے اندر یار۔ تو ایک دفعہ کم از کم ان کے پاس تو کوئی چیز ہو نا جو کہیں کہ جناب میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور میں ملک کا وزیر اعظم تھا، مجھے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ کوئی چیز آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ان کو کہیں گے جناب آپ آئیے، لیکن لغاری صاحب یہی تمام شور تو آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی عدم اعتماد کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر کچھ جماعتیں کر رہی ہیں، کچھ نگران سیٹ اپ پر کر رہی ہیں، اور کچھ پہلے ہی کہہ رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو آنے والے الیکشن کیسے فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے۔ خرابی وہاں پیدا ہوئی جب اس کا آغاز کیا گیا، خرابی وہاں پیدا ہوئی جب ایک لاڈلے کے لیے لوگوں کے ٹکٹ واپس کروائے گئے، خرابی وہاں پیدا ہوئی جب ایک پارٹی سرائکی صوبہ محاذ بنایا گیا، اور پھر اس صوبہ محاذ کے بڑے بڑے ترم خان تھے، میر بلخشیر مزاری مرحوم، نصر اللہ خان دریشک، خسرو بختیار، اور ایک پیچھے کھڑا ہوا تھا بندہ اور ان کے ساتھ جا کر شامل ہوا تھا، اس کا نام تھا عثمان بزدار، وہ بھی لے آئے۔ اور پھر معلوم ہوا کہ عثمان بزدار کو سب کچھ دے دیا۔ عثمان بزدار کے دور میں بھی کیا کیا ہوا، خود ہمارے آرمی چیف اس پر ریکارڈ پر ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے عثمان بزدار کی سابق آرمی چیف، کس طرح سے ان کی ڈیلیوری کیا تھی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، پاکستان میں بہت بڑا میس کیا گیا ہے، اور لانے کے بعد جس لاڈلے کو لایا گیا اس لاڈلے کے بیانے کو سپورٹ کیا گیا، اور اس کے بیانے کو اب تک سپورٹ ہو رہی ہے۔ یہ تو بتا دیا جائے نا کہ چور دروازے سے اس کو لایا گیا تھا۔ پھر چلیں آپ، میں میاں نواز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ جناب آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ایک بات سامنے آ جائے کہ چور دروازے سے اس کو لایا گیا تھا اور یہ غلط لایا گیا تھا، یہ تو سامنے آ جائے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے چور دروازے سے ہی لایا گیا، اور آپ کو لگتا ہے جو بگاڑ پیدا کیا گیا تھا بقول نذیر لغاری صاحب کے، وہ بگاڑ اب ختم بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں جو ہے نا اس میں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے معاملے کو انٹرٹین کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔
जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था वो भी दुरुस्त नहीं था ये, और फिर लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर लेना, फिर ये नहीं बल्कि उनकी जो उनके सिग्नेचर से इवन जो टिकट्स जारी किए गए थे उन्होंने कहा कि जी उनको पार्टी की सदारत से भी हटाया गया, वो जो टिकट जारी हुए थे उनके हवाले से भी जो है ना वो ऐसी बातें कर दी गई। तो ये आपने लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त भी उनको नहीं दिया था, बावजूद इसके कि वो तकरीबन 19-20 के साथ या 18-20 के साथ फिर भी इसके बावजूद जो है ना वो इक्वल पे आ गए। तो उनके साथ ज्यादती हुई है। अब ज्यादती हुई है, उनके साथ एक गलत जजमेंट आई है, उसकी ये गलत जजमेंट ज़ाहिर है खुद ब खुद नहीं आई, आ गई होगी कहीं से मैनेज की गई होगी, आगे आप गस वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इलेक्शन में हुआ 2018 का, उसमें भी जो है ना उसकी हम विटनेस हैं, RTS बैठ गया। RTS बैठने के बाद जो है ना वो यही फ़र्क जो है ना निकालना होता है ना, ये तो नहीं हो सकता 1 और 20 का फ़र्क निकले, 19 और 20 का 18 और 20 का 17 और 20 का। नवाज शरीफ साहब तो ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ ज्यादती हुई है वो तो मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, जो मुल्क के साथ ज्यादती हुई है वो मैं माफ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उस पे बात करता हूँ अभी। तो वो एक ज्यादती हुई है उनके साथ, ठीक है ना जी, उनके साथ नहीं पार्टी के साथ, इवन मुल्क के साथ भी ये ज्यादती हुई है। मगर उसके बाद आप दूसरी बात आ जाए कि ये जो उन्होंने एक नैरेटिव जो ना वो देने की जो कोशिश की है, कुछ जजेस का नाम ले लिया, तो वो जब आप नैरेटिव देते हैं और आप एक कौमी सतह के लीडर होते हैं और आप का माजी ये है कि आप 2-3 दफ़ा जो है पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो फिर आपको जो है वो बाज़ औक़ात मशवरा करके वो नैरेटिव देना पड़ता है। आपने लीगल साइड पे जो है ना ये अपना वो मशवरा नहीं किया, आप जजेस के ख़िलाफ़, उनको इम्यूनिटी होती है, आप उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। कोई भी तरीक़ाकार नहीं है कि उनके वो फैसले उनके दुरुस्त थे गलत थे, बावजूद उस फैसले पे हमारा तबसरा ये है कि वो फैसले गलत थे, मगर आप कुछ नहीं कर सकते उसके हवाले से। ये तो हो गई लीगल साइड पे बात। और बाकी जो उनके पीछे थे लोग, उनके खिलाफ आप एक्चुअली और फैक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। ये आपने माजी में भी सीख लिया होना चाहिए या सीख लिया होगा। तो जो एक के खिलाफ एक्चुअली और फैक्चुअली कुछ नहीं हो सकता और दूसरे के खिलाफ लीगली कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो नैरेटिव होना चाहिए वो असल मसला जो है लोगों का दाल रोटी का है, असल मसला जो है ये मईशत का है। अगर हम गुर्बत से नहीं लड़ेंगे तो फिर अगर हमको ये इसमें हम जज्बाती लोग हैं, इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि जी बाजू चढ़ा के जो है ना हम कहें कि हमने उनके साथ ये कर देना है, हमने तो ऐसी की तैसी फेर देनी है। मगर अब ऐसी की तैसी को छोड़ के असल दुश्मन के साथ लड़िए। असल दुश्मन जो है वो मईशत का मामला है। मईशत के मामले को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, लोग इस सियासत से, हमारी सियासत से बेजार होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा राणा साहब, आपको क्या लगता है, पहले तो ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं, और दूसरा सवाल ये है कि इधर आप तैयारियां करते रह जाते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब वहां से एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें, मैं नहीं समझता ऐसा होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब खुद अपने आप को कानून के सामने पेश करेंगे और इस चीज़ का इंदिया जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और पार्टी के सदर हैं, उन्होंने खुद किया है कि हम लोग कानून को फेस करेंगे और हमेशा हमने कानून को फेस भी किया है, एहतराम भी किया है कानून का। और ये एक अलहदा बात है कि जिस तरह की टारगेटिंग PMLN की हुई वो अब अया है, उसके एतराफ़ तो मुख्तलिफ पिछले चंद सालों में होते रहे और चीज़ें मामलात जो हैं वो पब्लिक के अंदर भी आई कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है उसने PMLN को, ख़ुसूसन मियां नवाज शरीफ की फैमिली को टारगेट किया कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप हो, चाहे वो सदारत हो पार्टी की, गिरफ्तारी हो, इलेक्शन 2018 को हराना, रिग करना हो, तो वो सारे मामलात जो हैं वो किए गए। और अच्छा, राणा साहब, आपने कहा कि पहले आपको टारगेट किया गया, आज के दिन की अगर हम बात करें तो आपको लगता है आज कोई आपको टारगेट कर रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो ना टारगेट करना चाहिए है और ना किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। हमारा तो ये मौक़िफ़ है। तो आज के दिन आप मुतमईन हैं? देखें, बिल्कुल, अभी तक तो ऐसी कोई जो है वो चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जिसके अंदर लगे कि कोई टारगेटिंग हो रही है, लेकिन हमें इस चीज़ पे मुतमईन नहीं है। आज भी मियां साहब के केसेस जो हैं उनकी अपील्स पेंडिंग है। हम समझते हैं कि वो भी गलत है इस लिहाज से कि जहां जो जस्टिस मलिक अरशद थे उनको आपने मिसकॉन्डक्ट पे निकाल दिया मरहूम को, लेकिन जो उनके जो फैसले थे जहां इतराफ़ वो करके गए कि ये मेरे पे प्रेशर था और करप्शन नहीं थी, तो उन फैसलों को भी रद्द उस वक्त कर देना चाहिए था।
لیکن پھر بھی جو بھی قانونی پہلو ہے ہم اس کو فالو تھرو کریں گے اور اس کو ہم پرسو کریں گے. جیسے رانا صاحب کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی اہم بات کی تھی کہ اس وقت ملک کا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہے, روٹی دال کا مسئلہ ہے, تو نواز شریف صاحب روٹی دال سے ہٹ کے اگر احتساب کے بیانیوں کو آگے لے کے چلتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا ایک نئی لڑائی کی طرف وہ جائیں گے؟ اور اس موقع پر جب ملک اس لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تو پھر نواز شریف صاحب کو کیا ملے گا, مسلم لیگ نون کو کیا ملے گا اور ملک کو کیا ملے گا اس سے؟ پھر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا وہ روٹی دال سے کس طرح ریلیٹڈ ہے, کیونکہ 2013 سے 18 کی جو حکومت تھی اس وقت مہنگائی 5% شرح سے نیچے رہی ایوریج, اور آخری سال 4% پہ تھی. بجلی بھی 9 روپے سے 11 روپے کے درمیان تھی اور ملک ترقی کر رہا تھا, ٹیکس کلیکشن دگنی ہو گئی تھی. لیکن پھر جو تجربہ نافذ کیا گیا, جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا, اس نے ملک کو ڈی ریل کر دیا, معاشی طور پہ تباہی کے دہانے پہ ہمیں لے گئے. تو یہ چیزیں لنکڈ ہیں. وہاں ایک ملک جو تھا وہ مہنگائی بھی نہیں تھی, بہتری کی طرف بڑھ رہا تھا, اور پھر آپ نے سمجھا کہ ہم ان چیزوں کو مینج کر لیں گے اور ایک نااہل آدمی کو بٹھا کے ہم کنٹرول کر لیں گے. پھر یہ چیزیں جہاں جو اب کا رزلٹ ہے وہ ہم وہاں پہنچتے ہیں. بالکل یہ چیزیں کہا تو یہ بھی گیا تھا نا کہ ہم 3 مہینے کے اندر یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی وہ بھی معاملات کو کنٹرول کر لے گی. سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور اب دیکھ لیں ملک کہاں کھڑا ہوا ہے, مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. نہیں, ملک ان 16 مہینوں کی وجہ سے نہیں جہاں کھڑا ہوا ہے ان کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا. ان 16 مہینوں میں تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا. وہ فیصلے کیے گئے جو سیاسی نہیں تھے, جو ریاست بچانے کے لیے اہم تھے, اور جو گن ڈال کے جو معاشی گن ڈال کے گئے تھے ان کو سمیٹا گیا, جو آگ لگائی گئی تھی اس کو بجھایا گیا. تو اگر یہ نہ فیصلے کیے جاتے تو شاید حالات اور بھی خراب ہوتے. اور ویسے بھی دیکھیں 16 مہینے ایک حکومت کی پالیسی میکنگ, اس کا پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کے ریزلٹ لینے کے لیے یہ ناکافی ہے. لیکن جہاں 13-18 میں ہمیں ٹائم ملا ہم نے کر کے دکھائیں چیزیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ جو 16 مہینے ہیں اس نے تباہی مچا دی, میں اس سے اگری کروں گا. اس نے تباہی کو کم کیا, جو تباہی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہونے دی. اور بالکل مشکل حالات ہیں, آگے بھی 1-2 سال مشکل ہی ہوں گے, لیکن اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں شاید مزید فیصلے ایز اے قوم کرنا پڑے, ایز اے نیشن کرنا پڑے, جو عارضی طور پہ یا شارٹ ٹرم میں شاید ہمیں لگے کہ یہ مشکل ہے, لیکن اس کے نتائج جلد آ جائیں گے. بالکل, اور اس کے لیے ایک نئی فریش مینڈیٹ والی گورنمنٹ جو ہے بڑی ضروری ہے, کیونکہ بڑے اہم فیصلے لینے ہیں. ابھی ایک بریک لیں گے ہم, اور بریک کے بعد آئیں گے تو پھر اس معاملے پر بات کریں گے. جہاں نئی گورنمنٹ بنی ہے الیکشنز کے بعد, کچھ لوگ نئی جماعت بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ نئی جماعت کون سی ہوگی, اس میں کون کون شامل ہوگا, اور کیا اس نئی جماعت کی سپیس ہے ابھی, اسی پر بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ لوگ پرانی جماعت کو بچانے کے چکر میں ہیں, کچھ لوگ پرانی سے نکل کر نئی جماعت بنانے کے چکر میں ہیں. تو لغاری صاحب, یہ جو نئی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے اتنی ساری جماعتیں آلریڈی بن چکی ہوئی ہیں اور اتنی ساری بڑی بڑی جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, اس کے باوجود ایک نئی جماعت, آپ کو لگتا ہے کہ نئی جماعت بن سکتی ہے اور اس کو وہ پذیرائی مل سکتی ہے جو کہ باقی بڑی جماعتوں کو ملی ہے پہلے؟ جو صاحب بنانے کی بات کر رہے ہیں یا جو بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بنانے جا رہے ہیں, وہ تو اپنی سیٹ ہی لوز کر گئے تھے, اور وہ تو مری میں اپنی سیٹ سے ہار گئے تھے. پارٹی نے ان پر مہربانی کی تھی کہ ان کو ایک اور سیٹ دی تھی, اور وہ لاہور سے ان کو کامیاب کرایا گیا تھا, اور پھر پارٹی نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا. مجھے اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ پارٹی میں ان کی ناراضگی کا سبب کیا ہے, اور ان کا بنیادی جھگڑا کس بات سے ہے. پاکستان کے مسائل کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا ہے, کوئی اور چیزیں ہیں جو ساری. اور میاں احسان صاحب زیادہ بہتر طور پر ان کو معلوم ہوگا, مجھے تو بالکل معلوم نہیں ہے کہ کیا ہے, اور کیا 2 افراد کی پارٹی بن سکتی ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی اور محترم مفتاح اسماعیل صاحب مل کر ایک پارٹی بنائیں اور کہیں کہ ہم بنا رہے ہیں. اور اس سے پہلے تو استحکام پاکستان پارٹی موجود ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ نئی ایک کیا کہتے ہیں حقیقی ہے کون سی ہے, ایک وہ موجود ہے. اس طرح سے بہت سی جو ہے وہ اور پارٹیاں نئی بنی ہیں, لیکن نئی پارٹیوں کو بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بیچارے ایرلیونٹ ہو کر ڈیپ پولیٹیسائز ہوتے جا رہے ہیں. اس کا فائدہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہو تو نہیں ہے,
میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم میں لاس ہو رہا ہے پاکستان کا بطور اسٹیٹ، پاکستان کے اداروں کا بطور ادارے کے، پاکستان کی سروسز کا بطور سروسز کے، پاکستان کے سیکورٹی اور سول سروسز کا ان کی حیثیت میں بھی نقصان ہو رہا ہے جو ہمارا یہ سسٹم کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹری جمہوری سسٹم کے کمزور ہونے کا مطلب ایک بات نتیجہ نکلے گا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے، اور نقصان کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس بڑے نقصان کے بارے میں جو لاڈلا تھا ان کا دل کا پیارا محبوب دلارا 9 مئی کا، جس کو 9 مئی میں جس نے قیامت توڑی تھی، اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ملک کے 3 ٹکڑے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میں وہ دن نہ دیکھوں، لیکن یہ کہ پاکستان کی سلامتی کو اگر ہم سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرتے جاتے ہیں، ایرلیونٹ کر دیتے ہیں، تو دشمن کوئی بھی وار کر سکتا ہے۔ اور یہ سب نہیں ہے، دشمن ایک تو ہے آپ کا جو مشرق میں ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن دشمن آپ کے اور بھی ہیں جن کو شاید آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ان کے نام لیں یا نہ لیں، لیکن ایک انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھی جاتی۔ اچھا چلیں اب یہ حکومت آ جائے، میاں نواز شریف صاحب کو یا کسی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں، چلیں اگر فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ چلیں جناب اب سب آپ لوگ جائیں اور ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیں اسرائیل کو، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اور کون جا کر ساری صورتحال کو کون جا کر مینیج کرے گا، کون جا کر یہ سب کچھ کرے گا؟ بہت سے اور مسائل ہیں، خود ہمارے اپنی سلامتی کے ایشوز ہیں، بڑے سنگین ایشوز ہیں۔ تو لغاری صاحب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے ملک کو نقصان پہنچا ہے، یہ ناقابل تلافی نقصان ہے، اس کی ریکوری کیسے ہو سکے گی اور ریکوری میں پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی اداروں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، لوگوں کو آگے آنے دیا جائے، جو لوگ ریاست کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہیں ان کے گریبان کو ان کے ہاتھ جھٹک دیے جائیں اور ان کے ہاتھوں کو بے اثر کر دیا جائے۔ نہیں جانا چاہیے کسی کو بھی کہ جناب ہم ریاست کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو بھی نہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو بھی ایک بڑے باوقار طریقے سے سیاسی عمل سے بہت ڈسٹنس کرنا چاہیے۔ جیسے کہا گیا تھا کہ جناب وہ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے جو ہے وہ غیر جانبدار ہو گئے ہیں، تو انہیں غیر جانبدار رہتے ہوئے چیزوں کو کرنا چاہیے، ملک کی سلامتی کو اولویت دینی چاہیے، اور سیاسی معاملات یہ لوگ طے کر لیں گے، نہیں کریں گے تو پھر عوام طے کرائیں گے نا، ہم ان سے طے کروائیں گے۔ ہم ماسٹرز ہیں، ہم عام آدمی ہیں، ہم عام آدمی ان کے ساتھ بات کریں گے اور سیاستدانوں کو آنے دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، یہ کام کریں۔ میں کامران مرتضیٰ صاحب کو بہت ہی لائق اور بہت ہی قابل آدمی سمجھتا ہوں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، ہمارے سینیٹر ہیں اور انتہائی باوقار ہیں۔ ان کی صلاحیت کا مجھے ایسے سارے دوست جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سارے سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت انہی کے پاس ہے، اور انہی کے پاس ہمیں دیکھنا چاہیے، انہی کی طرف دیکھنا چاہیے، انہیں موقع ملنا چاہیے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب، جیسا کہ لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو سامنے آنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے، ملک کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے سب کو اکٹھا تو کر لیا کسی ایک مقصد کے لیے، اب الیکشنز ہونے والے ہیں تو سب لوگ اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں اور اختلافات پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور آپ کے بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں، تو کیسے چلے گا پھر سسٹم؟ دیکھیے یہ جو پی ڈی ایم والا اتحاد تھا وہ یقیناً جو ہے وہ الیکشن کے لیے نہیں تھا، وہ شاید اب ان ایکٹیو یا ان افیکٹو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا نام تو برقرار ہے، فارملی جو ہے اس کو شاید ختم نہیں کیا گیا، مگر وہ اس کا کوئی نظم جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ حکومت ہٹانے تک تھا، پھر حکومت کے بعد جو ہٹانے کے بعد جو ہے وہ پھر جو بھی گورنمنٹ بنی اس میں پھر پی ڈی ایم کے علاوہ بھی پارٹیاں شامل تھیں، تو اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹی آپ نے شاید نہیں دیکھی۔ اب اگر کوئی الیکشن کے حوالے سے معاملات ہوں گے تو وہ یقیناً وہ اتحاد جو ہے وہ پھر نئے سطح پہ بنیں گے، کس نام سے بنیں گے یہ میں نہیں جانتا، مگر ابھی تک جو ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر مسائل ہیں وہ شاید وہ اٹینڈ نہیں ہو پا رہے۔ اختلافات تو سب پارٹیوں کے درمیان ہوں گے، وجہ اس کی یہ کہ یہ الگ الگ پارٹیاں، جب الگ الگ پارٹیاں ہوں گی ان کے اپنے منشور ہوں گے، ان کے اپنے مفادات ہوں گے، ان کا اپنا نظم ہوگا، تو وہ ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ قدرتی عمل ہے۔
اور ویسے بھی جو ہے وہ قدرتی عمل کے علاوہ جو ہے نا ایک معاملہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم جذباتی جلدی ہو جاتے ہیں. جب جذباتی جلدی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اختلافات اس صورت میں زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں. مگر اب معاملات جو ہے وہ ہم کو اس ملک میں جو مسائل ہیں وہ اس سے گہرے ہو چکے ہیں. اگر آپ نے آج ان کو اٹینڈ نہیں کیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس لغاری صاحب نے کہا کہ میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں بھی خاک، مگر اس میں آپ کے ملک جو ہے وہ اس کی بقا کو خطرہ جو ہے حقیقی خطرہ پیش ہو چکا ہے. اور حقیقی خطرے کی وجہ جو ہے وہ شاید وہ 2-3 جو میرے خیال کے مطابق ہیں. ایک یہ کہ ہم دستور پہ عمل نہیں کرتے، دستور موجود ہے مگر اس کو اس کی ٹرو سینس میں، ٹرو اسپرٹ میں ہم نہیں لیتے، وہ کبھی بھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے انٹرنیشنل لیول پہ بھی، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا کرپشن کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے، ہر جگہ پہ لیکیج ہوتی ہے مگر اس حد تک لیکیج نہیں ہوتی ہے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ لیکیج ہو رہی ہے. اس میں صرف پالیٹیشین انوالو نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی وہ افسر شاہی اس کو کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے تینوں دھڑے کہہ لیں، آپ اس کو نام نہیں لیتے، وہ سب کے سب جو ہے نا اس معاملے میں شریک ہیں. اور جب اس طرح کے مسائل ہوں گے پھر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے پائیں گے، اور جب عوام کو ریلیف نہیں دے پائیں گے وہ آپ سے پھر نفرت کی جانے لگے گی. یہاں پہ نفرت شروع ہو گئی ہے، مانے یا نہ مانے، پولیٹیکل سسٹم سے آپ کی نفرت شروع ہو گئی ہے. مانے یا نہ مانے، آپ کے اس افسر شاہی سے یا اسٹیبلشمنٹ سے جس میں 3 دھڑے شامل ہیں اس کو لوگ لائک نہیں کر رہے. ان کو اپنے تینوں چاروں معاملات لوگوں کو یا تینوں چاروں دھڑوں کو صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت نظر آ رہی ہے، نفرت کو ختم کرنا ہوگا، نفرت کی اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نذیر لغاری صاحب موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ.